السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈپریشن کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جیسے زندگی رک گئی ہو، ہر دن ایک سا، ہر لمحہ بے معنی، کوئی آواز دل کو چھو نہیں پاتی اور اندر ایک خاموش چیخ سنائی دیتی ہے؟ یہ ہے مایوسی، وہ تاریکی جو امید کا دامن چھین لیتی ہے۔ لیکن سنو، یہ آخری نہیں، یہ تمہاری کہانی کا ایک باب ہے، انجام نہیں۔ اللہ نے تمہیں ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا، یہ درد تمہیں جگانے آیا ہے۔ خود سے، اللہ سے، روشنی سے تم اکیلے نہیں ہو۔ یہی پہلا قدم ہے، مان لینا کہ تم قیمتی ہو اور تم بچ سکتے ہو۔ ڈپریشن صرف رونا نہیں، یہ وہ خاموشی ہے جو چیخنے بھی نہ دے۔ نہ دل خوش ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، اور ہر چیز بے اثر لگتی ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے جینے سے تو وہ اندر ہی اندر ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ بیماری ہے، سزا نہیں۔ جیسے جسمانی زخم کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی اس دل کے زخم کا بھی علاج ہے۔ اسے پہچانو، اس پر بات کرو۔ تم کمزور نہیں ہو، تم ایک انسان ہو جو ٹھیک ہونے کا حق رکھتا ہے۔ تمہاری کیفیت قابل رحم نہیں، قابل فہم ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ہی اکیلے ہو جو ڈپریشن سے گزر رہے ہو۔ نہیں، کامیاب لوگوں کی کہانیوں کے پیچھے بھی مایوسی کے باب چھپے ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آج روشن نظر آتا ہے، کبھی اندھیرے میں جلتا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس نے ہار نہیں مانی، اس نے سیکھا کہ ٹوٹنا کمزوری نہیں، وہ آغاز ہو سکتا ہے۔ اس لیے خود پر ترس مت کھاؤ، خود کو موقع دو۔ تم بھی وہ روشنی بن سکتے ہو جس کی تمہیں تلاش ہے۔ جب دل رو رہا ہو اور دنیا خاموش ہو، تب صرف ایک آواز سکون دیتی ہے، اللہ کی۔ وہ رب جو تمہاری ہر سانس سے واقف ہے، تمہارے آنسوں کا بھی حساب رکھتا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ دل کا علاج ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی پکار ہے۔ قرآن پڑھو، اذان سنو اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ وہ کہتا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر سب سے امید ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے امید باقی رہتی ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے صرف جذبات نہیں، عملی قدم بھی ضروری ہیں۔ نیند اور غذا کا خیال رکھو، جسم تھکے گا تو دماغ ہارے گا۔ روز چھوٹے اہداف طے کرو، جیسے 10 منٹ کی واک یا ایک صفحہ قرآن۔ کسی اپنے سے بات کرو، خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ ہر منفی سوچ کو مثبت جملے سے بدلو، میں ناکام نہیں، میں سیکھ رہا ہوں۔ اور سب سے اہم، اللہ سے جڑے رہو۔ خاموشی میں، سجدے میں، آنسوں میں وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ایک خاموش لڑکا جو ہر کسی کو خوش رکھتا تھا مگر خود سے ٹوٹا ہوا تھا، ڈپریشن نے اسے گھٹنے پر لا کھڑا کیا۔ ایک دن ایک دوست نے بس اتنا کہا، تو اکیلا نہیں،
اللہ تیرے ساتھ ہے، وہ جملہ اس کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ اس نے ذکر شروع کیا، چھوٹے کام مکمل کرنے لگا، ورزش کی اور قرآن سے دوستی کی۔ آج وہ دوسروں کے لیے امید بن چکا ہے، کیونکہ اس نے خود کو ہارنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یہ آیت ایک زخم پر مرہم رکھتی ہے۔ جب دنیا تھکائے، زندگی بوجھ بن جائے تو یہ الفاظ دل کو تھام لیتے ہیں۔ دعا مانگو، یا اللہ میرے دل کو صبر دے، میری روح کو سکون دے اور مجھے اپنے قریب کر دے۔ یاد رکھو، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ رب دلوں کے حال جانتا ہے، صرف مانگنے کی دیر ہے۔ تم قیمتی ہو، تمہاری زندگی اہم ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر دکھ کے بعد راحت۔ یہ وقت گزر جائے گا لیکن تم باقی رہو گے۔ ہار ماننے والوں میں مت بنو، اٹھو، روکو، سانس لو، دعا کرو اور ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ اگر یہ ویڈیو تمہیں ذرا سا بھی سکون دے تو اسے کسی ایسے تک پہنچاؤ جو شاید آج تم جتنا ٹوٹا ہوا ہو، کیونکہ امید تب ہی بڑھتی ہے جب ہم اسے بانٹتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔